بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ مشکوٰۃ شریف جلد اول باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ، اس کی 5ویں حدیث ہے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد نقل فرما رہے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کے مثل 10 گنا ملتا ہے۔ وازید، اور یہ 10 گنا بھی کوئی آخری لمٹ نہیں، بلکہ میں اس پر بھی اضافہ کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے، فجزاء سیئۃ مثلھا، تو اس کی برائی کا بدلہ اس کے ایک مثل ملتا ہے، یعنی ایک برائی کا بدلہ ایک ہی گناہ ملتا ہے۔ او اغفر، یا پھر وہ بھی میں معاف کر دیتا ہوں، گویا کہ ایک برائی کا بدلہ ایک گناہ کی صورت میں بھی چاہتا ہوں تو دیتا ہوں اور چاہتا ہوں تو معاف کر دیتا ہوں۔ ومن تقرب منی شبرا، اور جو میرے قریب آئے، جو میرے قرب کو حاصل کرے، ایک شبرن یعنی بالشت کے بقدر، ایک بالشت کے بقدر۔ بالشت کا مطلب ہوتا ہے انگوٹھے کے کنارے سے لے کے چھوٹی انگلی کے کنارے تک کا جو فاصلہ ہے، جس کو اگر ہم پھیلائیں تو اس کو بالشت کہتے ہیں، عربی میں اس کو شبر کہا جاتا ہے۔ ومن تقرب منی شبرن، جو میرے ایک بالشت کے برابر بھی قریب آئے، میرے قرب کو حاصل کرے، تقربت منہ ذراعا، میں اس کے ایک ذراع کے بقدر قریب آتا ہوں۔ ذراع کہا جاتا ہے کوہنی کے کنارے سے لے کے درمیانی انگلی کے کنارے تک، یعنی کوہنی سے لے کے انگلی تک کا جو حصہ ہے، اتنے فاصلے کو کہا جاتا ہے ایک ذراع۔ عام طور پر اس کا ترجمہ گز کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح معنی وضاحت کے اعتبار سے یہ ہے کہ کوہنی کا کنارہ، اس سے لے کر آپ کی تمام انگلیوں میں جو درمیانی انگلی ہے، اس انگلی کے کنارے تک، اس فاصلے کو ذراع کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ جو ایک بالشت کے بقدر میرے قریب آیا، میں ایک ہاتھ یعنی ایک ذراع کے بقدر اس کے قریب آتا ہوں۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو میرے قریب آئے ایک ذراع کے بقدر، تقربت منہ باعا، تو میں 2 ہاتھ کے بقدر اس کے قریب آتا ہوں۔ جو ایک ہاتھ کے قریب آئے، ایک ہاتھ کے بقدر قریب آئے، میں اس کے قریب آتا ہوں باعن، 2 ہاتھ کے بقدر۔ باع کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو آپ پھیلا دیں تو دونوں ہاتھوں کے کنارے سے لے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو باع کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اس سے ڈبل، کہ وہ ایک ہاتھ قریب آیا تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب آتا ہوں۔ ومن اتانی یمشی، جو میرے پاس آئے چلتا ہوا، یمشی مشین کے معنی پیدل چلنے کو کہا جاتا ہے۔ جو میرے قریب آئے چلتا ہوا، اتیتہ ہرولۃ، تو میں اس کے پاس آتا ہوں دوڑتا ہوا۔ ہرولا اصل میں دوڑنے کو کہا جاتا ہے، یعنی تیز چلنے کو۔ دوڑنا اور چلنے کے درمیانی کیفیت کو ہرولا کہتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جو میرے پاس چلتا ہوا آئے، میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں، لپکتا ہوا آتا ہوں۔ ومن لقینی،
بقراب الارض خطیۃ، اور جو مجھ سے ساری زمین بھر کر خطائیں اور گناہ لے کر ملاقات کرے، یعنی میرے پاس حاضر ہو۔ موت کے بعد انسان جیسے اللہ رب العزت کے پاس جاتا ہے، تو جو اللہ کے پاس ساری زمین بھر کر خطائیں لے کر آئے، لا یشرک بی شیئا، اس حالت میں کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، تو میں اس سے اس کے مثل یعنی ساری زمین بھر کر اس سے ملتا ہوں مغفرت کے خزانے لے کر۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اور رحمت کا ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ خاص طور پر اس کا آخری جملہ کہ جو مجھ سے ساری زمین بھر کر ملاقات کرے گناہوں کے ساتھ، میں ساری زمین بھر کر اس سے ملاقات کرتا ہوں مغفرت کے خزانوں کے ساتھ۔ یہ جملہ تو ایسا ہے کہ حضرات محدثین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی جتنی امید اس جملے کے پڑھنے اور سننے سے بنتی ہے، اتنی زیادہ امید اور کوئی جملہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اتنی امید بنتی ہو۔ یعنی گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے لیے بندے کو پر امید ہونے کے اعتبار سے سب سے بہترین جملہ ہے، کیونکہ اس جملے کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بندہ بس صرف ایک چیز سے اجتناب کر لے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، بس اس حالت میں وہ توحید کا قائل ہو کر دنیا سے جائے، بھلے ساری زمین بھر کر، ساری کائنات کی زمین بھر کر اگر اس نے گناہ کیے ہوں۔ آپ سوچیں ذرا، اتنے گناہ کسی کے ہو سکتے ہیں کہ روئے زمین کائنات کا چپا چپا اس کے گناہ سے بھر چکا ہے، ساری روئے زمین اس کے گناہ سے بھر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے جا کے ملاقات کرے گا، اللہ یہ ساری زمین بھر کر مغفرت کے خزانوں کے ساتھ اس سے ملاقات کریں گے۔ گویا مغفرت کی امید اور اللہ کی رحمت کی امید دلانے کے لیے یہ حدیث کا جملہ نہایت قیمتی اور بہت اہم ہے۔ اس جملے کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے ہوئے اس جملے کا حوالہ دینا چاہیے کہ یا اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک یہ جملہ پہنچا ہے تیری رحمت کا، یہ ہمیں آسرا اور سہارا ہے۔ یا اللہ، جب بھی میں تیرے پاس ملاقات کروں مرنے کے بعد، اے اللہ تو اس حدیث کے مطابق جیسا کہ تو نے خود ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، یا اللہ تو اس حدیث کے مطابق اپنی مغفرت کے خزانوں سے، اپنی مغفرت کے خزانوں کے ساتھ ہم سے ملاقات کرنا۔ اللہ آپ سب کو اس گھڑی میں، جس گھڑی میں اللہ تعالی سے ملاقات کا عالم ہوگا اور انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوگا، اللہ ہمیں اس وقت اس حدیث کے مطابق یہی بشارت اور خوشخبری نصیب فرمائے کہ اللہ ہم سب کو مغفرت کے خزانوں کے ساتھ اللہ ہم سب سے ملاقات کرے۔ بہرحال اس حدیث میں جو شروع میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها وازید ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ مثلها او اغفر، یہ پہلا جملہ ہے جس جملے سے اللہ کی رحمت کا یہ انداز معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کتنا کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ یہ نہیں چاہتے ہرگز کہ کوئی بندہ اس کا ناکام ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے خزانے، رحمت کے خزانوں کا یہ عالم رکھا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے، اور 10 بھی کوئی آخری لمٹ نہیں، اس پر بھی اضافہ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہیں، کیونکہ 10 گنا تو ایک عام ضابطہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں اجر اور زیادہ 2 گنا 3 گنا 4 گنا کر کے اللہ تعالیٰ عطا کر دیں، اللہ رب العزت جس کو چاہیں۔ عام ضابطہ یہ ہے کہ ہر نیکی کا 10 گنا ملتا ہے، آپ 1 روزہ رکھیں 10 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اسی لیے مہینے کے 3 روزے پورے مہینے روزے رکھنے کے برابر ہوتے ہیں، 1 نیکی کریں 10 کے برابر۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا معاملہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ 700 گنا۔
لیکن وہ 700 گنا بھی کوئی آخری لمٹ نہیں ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت جتنا چاہے اضافہ کرتے ہیں۔ تو نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ نیکیاں بڑھا چڑھا کر دی جاتی ہیں، کوئی 10 گنا مل رہی ہے، کوئی 700 گنا مل رہی ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر مل رہی ہے۔ لیکن گناہ کا معاملہ یہ ہے کہ گناہ کے بدلے میں صرف ایک ہی گناہ، جو گناہ کیا ہے، جو برائی کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بدلے میں صرف ایک برائی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اب اس اللہ رب العزت کی رحمت کے انداز کو سامنے رکھتے ہوئے سوچئے کہ کیا اس رحمت کے انداز کے باوجود بھی قیامت کے دن کسی کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ اللہ رب العزت کی رحمت تو اتنی ہے کہ تھوڑی سی بھی نیکی کرو تو بڑا چڑھا کر ملے گا، اور گناہ کرو گے تو گناہ کا بدلہ بس اتنا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس رحمت کے انداز کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سب کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نیکیوں سے اتنا غافل، اتنا سستی اور غفلت کا شکار ہے کہ ایک نیکی کے 10 اور 10 سے بھی آگے بڑھ کر 700 گنا تک مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نیکیاں نہ کرے، نیکیوں سے غافل رہے، نیکیوں سے بے خبر ہو، غفلت و سستی کے ساتھ زندگی گزارے، تو اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو آخرت میں خود ہی تباہی اور بربادی کے اندر ڈال دیا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری کامیابی کے لیے سارے راستے کھول دیے۔ اللہ نے ہماری کامیابی کے لیے ہر طرح سے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ تم تھوڑی سی بھی نیکی کرو گے، قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا، کیونکہ نیکی ایک کے بدلے میں 10 اور گناہ ایک کے بدلے میں 1۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیاں تھوڑی سی بھی ہوں گی تو گناہ پر بھاری ہوں گی۔ یہ اللہ رب العزت کی کیسی رحمت کا ایک انداز ہے جو پہلے جملے میں ذکر کیا گیا۔ دوسرا جملہ دیکھیے، وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ یہ دوسرا جملہ۔ اس جملے میں غور کیجئے، اللہ کی رحمت کا ایک اور انداز، کہ اس رحمت کے انداز کا حاصل یہ ہے کہ انسان کی تھوڑی سی بھی کوشش ہو، اللہ رب العزت اس کا بدلہ انسان کو اس کی کوششوں سے بڑھ کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا بھی انسان اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کی طرف سے اس کا بہترین پیش خیر مقدم ہوتا ہے۔ بہترین خیر مقدم کیسے خیر مقدم ہوتا ہے؟ کہ جو ایک بالشت کے بقدر اللہ کی طرف بڑھے، اللہ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں، جو ایک ہاتھ بڑھے اللہ رب العزت اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتے ہیں، جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف لپک کر آتے ہیں۔ اب ان جملوں پہ غور کیجئے، کیسا اللہ کی رحمت کا انداز کہ تھوڑا سا بھی انسان اگر چلے اللہ کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف تھوڑا سا بھی قدم بڑھائے، اللہ کی طرف سے اس کی بڑی قدردانی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ شکور ہیں، اللہ قدردان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بڑا پیارا نام ہے شکور۔ شکور کے معنی ہوتے ہیں قدردانی کرنے والا۔ اللہ کتنی قدردانی کرنے والے کہ تم ایک بالش چلو اللہ ایک ہاتھ بڑھیں گے، تم ایک ہاتھ بڑھو اللہ 2 ہاتھ بڑھیں گے، تم چلتے ہوئے آؤ اللہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا جملہ، من لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلھا مغفرۃ۔ اس جملے میں تو انتہا ہو گئی کہ ساری زمین، ساری کائنات بھر کر بھی تم اگر گناہوں کے ساتھ مجھ سے آ کے ملو، بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوگے، تو میں ساری زمین بھر کر تم سے مغفرت کے ساتھ ملوں گا، یعنی اتنی مغفرت کے خزانے تمہیں دوں گا کہ جس مغفرت کے خزانوں سے ساری کائنات بھر جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس میں غور کیجئے گا، اس جملے میں اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک شرط بھی لگائی گئی، اللہ کی اس رحمت کے ساتھ ایک شرط بھی لگائی گئی۔ وہ شرط کیا ہے؟ لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ شرط یہ ہے، اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا تو بس پھر اس مشرک کی مغفرت نہیں، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ نے برملا طور پر، واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ بات کئی جگہ ذکر کر دی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے اندر 2 مرتبہ ریپیٹ کی، 2 مرتبہ اسی آیت کو دہرایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ جنت حرام ہے اس کے اوپر، جنت حرام ہے، کیونکہ شرک کے ساتھ جنت میں داخلہ کسی بھی طور پر نہیں، نہ شروع میں ہے نہ بعد میں، کیونکہ جو مشرک ہونے کی حالت میں دنیا سے گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کہہ دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے اپنی پناہ میں لے لے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ سوچئے ذرا کہ کبھی اس کی نجات کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، کوئی نبی اس کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی ولی اس کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی عمل اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ زمر پارہ نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں، اور اپنے پیارے نبی سے کہتے ہوئے نبی کے واسطے سے ساری کائنات کو خطاب کیا جا رہا ہے، ساری انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا، لیحبطن عملک، تو تمہارا عمل سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا، سارا کا سارا عمل اکارت ہو جائے گا، کیونکہ شرک کے ساتھ انسان کی کوئی نیکی فائدہ مند نہیں۔ ساری زندگی انسان نیکیاں کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، سارے اعمال صالحہ میں آگے سے آگے بڑھ کر حصہ لیتا رہے، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہو اس کے ان سارے اعمال کی اتنی سی بھی قدر نہیں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس کی وجہ شرک کے ساتھ انسان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس لیے اس چیز کو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر، سب سے زیادہ فوکس کہ میں پکا موحد بنوں، اور پکا موحد بن کے زندگی گزاروں، توحید کے ساتھ زندگی میری گزرے۔ اس توحید کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی کمپرومائز نہیں کی جا سکتی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ توحید سے ذرا سا بھی، آپ توحید کے ٹریک سے ذرا سا بھی ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ توحید کے ٹریک سے ذرا سا بھی ہٹنا یہ ایسی خطرناک تباہی بربادی ہے کہ اس سے بڑی تباہی بربادی کچھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ایمان لانا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اور سب سے بڑا خطرناک قسم کا گناہ کہ جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اس سے بڑا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک گناہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ، پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس سے بڑا روئے زمین پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرط بطور خاص ذکر کی کہ دیکھو ساری زمین بھر کر مجھ سے خطائیں لے کر گناہوں کے ساتھ اگر تم مجھ سے آ کے ملاقات کرو گے، بشرطے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، میں ساری زمین بھر کر تم سے مغفرت کے خزانوں کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر ہم اس طرح کی صورتحال میں جبکہ شرک پر بات کی جا رہی ہو تو ہمارا ذہن فوراً یہ جاتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر ہے، ہم کسی درخت کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سورج کو سجدہ نہیں کرتے، ہم ستاروں کی پرستش نہیں کرتے، جو دنیا کے اندر بت پوجے جاتے ہیں ہم اللہ کا شکر ہے کہ ان بتوں کی پرستش نہیں کر رہے، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا یہ ذہن صرف ان چند چیزوں پہ جاتا ہو کہ سورج کی پرستش نہیں کرتے، چاند کی پرستش نہیں کرتے، درخت کی پرستش نہیں کرتے، پتھروں کی بنی ہوئی مورتیوں کی پرستش نہیں کرتے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ مرتے دم تک ہمیں ایمان پر، توحید پر قائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ ایمان اور توحید کی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ شرک کے اندر تھوڑا سا اور زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیے، پرکھیے، ٹٹولیے، جانچیے
کہ کہیں خدا نخواستہ شرک کی کوئی اور صورت ہمارے اندر تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں, کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, لیکن اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کو اس کی مخلوق کے لیے ثابت کرتے ہیں, تب بھی ہم شرک کے ارتکاب کریں گے, بھلے ہم کسی بت کے سامنے سجدہ نہ کریں. مثال کے طور پر اولاد دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی دیتا ہے, کسی بزرگ کی طرف نسبت کرنا, کسی بزرگ کے مزار پر جانا, اس کی قبر پر جانا اور منتیں ماننا, اور یہ سوچنا کہ اس کی قبر پر جانے کی صورت میں اولاد ملتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے مزاروں پہ جا کر کیا کھیل تماشے ہوتے ہیں, کس طرح کی گمراہیاں ہوتی ہیں. لوگ جا کر وہاں پر کیسی کیسی منتیں مانتے ہیں, اور یہ تصور پھیل جاتا ہے بعض اوقات کہ فلاں مزار پہ جاؤ تو تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی, فلاں مزار پہ جاؤ تو تمہیں اولاد ملے گی, فلاں بابا کاروبار میں برکت دیتا ہے, فلاں بابا کے ہاں جانے سے اولاد مل جاتی ہے. یہ اللہ کی صفت کو آپ نے غیر اللہ کے لیے مان لیا نا, تو یہ بھی تو شرک ہے. اس میں اور دوسری چیزوں میں شرک کرنے کے اندر کیا فرق ہے؟ اللہ کی صفات میں کسی صفت کو مخلوق کے لیے ثابت ماننا, اس سے بھی شرک ہوتا ہے. اسی طرح کوئی زبان سے کلمہ کفر بک لینا, زبان سے کوئی کلمہ کفر بک دینا, اس سے بھی انسان بھلے کسی مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کر رہا, لیکن انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. کلمات کفریہ بعض اوقات غصے میں انسان بکنے شروع ہو جاتا ہے, غصے میں بے قابو ہو کر زبان سے کوئی ایسی بات جو کفر تک پہنچانے والی ہو, کسی سنت کا تمسخر کرنا, کسی سنت کا مذاق اڑانا, نماز کا انکار کرنا, نماز کا مذاق اڑانا, پردے کا انکار کرنا, پردے کا مذاق اڑانا, سنت رسول کا مذاق اڑانا, دین و شریعت کا مذاق اڑانا, قرآن کریم کی توہین کرنا, یا اسی طریقے سے اسلامی شعائر کی توہین کرنا, اسلامی شعائر کے ساتھ تمسخر کا انداز اختیار کرنا. آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں کتنی پھیلتی نہیں جا رہی کہ ایک تو دین پر خود بھی نہیں چلنا, اور دوسرا دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑانا, کسی کے نماز کا مذاق اڑانا کہ جی بڑی آئی نماز پڑھنے والی, کسی کے پردے کا مذاق اڑانا کہ جی بڑی آئی پردہ کرنے والی. ایسے وہ جملے اس کے بعد کہے جاتے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا, بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ انسان کی زبان سے ایسے جملے کسی کو بطور سمجھانے کے مثال کے طور پر بھی نکلیں. ایسے خطرناک جملے بولے جا رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھیے, صرف کسی پتھر کے بنے ہوئے بت اور مورتی کے سامنے سجدہ کرنے سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا, بلکہ اس طرح سے دین و شریعت کا تمسخر و مذاق اڑانے سے بھی اس کا ایمان جاتا ہے. اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو اس کے مخلوق کے لیے ماننے سے بھی انسان کا ایمان جاتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کا تحفظ کیجیے. آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں, ایمان کے رہزن اور ڈاکو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اسی طرح انس اور جن میں مختلف قسم کے شیاطین, کیونکہ جنات اور انسان دونوں میں شیاطین ہے نا. من الجنتی والناس, سورہ ناس میں پناہ مانگتے ہوئے یہی تو کہا گیا, من الجنتی والناس. تو جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی شیاطین الانس والجن یہ اپنے مشن کے اندر لگے ہوئے ہیں. دجالی فتنے اس وقت ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. انسان کے ذہن, انسان کی سوچ, انسان کے سوچنے کا انداز بدلتا ہے تو پھر وہ دین و شریعت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. سیکولرزم کا حامل انسان, اچھا خاصا دیندار, دینی گھرانے میں پیدا ہونے والا, کلمہ پڑھنے والا, لیکن مختلف قسم کے غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا, غلط گیدرنگ شروع ہو گئی, اندر کا سوچنے کا انداز بدل گیا. اب اسلام اس کو برا لگ رہا ہے, پردہ اس کو برا لگ رہا ہے, سود کے خلاف بولی جانے والی باتیں اس کو بری لگ رہی ہیں. ترقی کے نام پر انسان ایسا جدت پسند ہو گیا کہ آج کے اندر اسلام کو ترقی کے اندر رکاوٹ سمجھنے لگا, قرآن کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھنے لگا. یہ چیزیں بھی یاد رکھیے, ایمان کے دائرے سے انسان کو نکالتی چلی جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا. وہ صبح کو مومن, شام کو کافر, شام کو مومن, صبح کو کافر. جو فتنہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے, آج یہ فتنے کی طرف لوگ بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں. اس لیے اپنا ذہن
اپنا کانسیپٹ، اپنا نظریہ اسلام سے ایسا وابستہ کیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا، جو دین و شریعت کے اندر تعلیمات آ گئیں، بس وہ حرف آخر ہے، چاہے سارا معاشرہ اس کے خلاف کیوں نہ بول رہا ہو، ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل اس کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ فرما دیا وہ حق اور برحق ہے، دین و شریعت میں جو کچھ فرما دیا گیا وہ سب برحق ہے، چاہے سارا معاشرہ اس کے خلاف کیوں نہ چل رہا ہو۔ لا یشرک بی شیئا، یہ میں نے اس لیے تھوڑی وضاحت کر دی کہ صرف پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا، ایمان سے نکلنے کے لیے کچھ دوسرے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ہر ایسے سبب سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے ہمارے پاس سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس اگر ہے تو وہ ایمان ہے۔ اس سے بڑی اللہ کی قسم کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ دولت خدا نہ خواستہ اگر ہاتھ سے نکل گئی، دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائیں۔ اس لیے کہ آخرت میں نجات کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ اسی لیے کلمہ توحید میں بھی بندہ یہی تو کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح لا یشرک بی شیئا کے اندر ایک بات اور میں ذکر کر دوں، پھر اگلی حدیث سے شروع کریں گے، کہ شرک کی دو قسمیں، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی۔ شرک جلی سے تو الحمدللہ لوگ بچتے ہیں اور اس شرک کو شرک سمجھتے ہیں کہ کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، کیونکہ یہ شرک جلی ہے، انسان اس کی وجہ سے مومن ہی نہیں رہتا، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک شرک کی دوسری قسم بھی ہے جو عام طور پر انسان کا ذہن اس کے بارے میں محتاط نہیں ہوتا، حالانکہ وہ بھی حدیث کے مطابق شرک ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت پسندی، انسان کا واہ واہ سننے کا مزاج اپنا لینا کہ میں لوگوں کی نگاہ میں اچھا لگوں، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ مجھے دیکھ کر مجھے یوں کہیں۔ اپنی ریاکاری کی اس مزاج کی وجہ سے انسان شرک کی طرف جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان یسیر الریاء شرک، تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے انسان ایمان سے تو نہیں نکلتا، کافر تو نہیں ہوتا، مومن رہتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، لیکن یہ شرک کی وہ قسم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان شرک خفی کا مرتکب ہو کر گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ ریاکاری کی وجہ سے انسان کافر تو نہیں ہوگا لیکن شرک کرنے والا ہوگا۔ شرک اس اعتبار سے کہ شرک خفی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک دعا ہے جو صبح شام پڑھنی چاہیے تاکہ انسان ہر طرح کے شرک سے بچے، شرک جلی سے بھی اور شرک خفی سے بھی۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ صبح شام یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھ لینا چاہیے۔ حدیث کے مطابق میری امت کا شرک اتنا باریک اور اتنا مخفی ہے کہ جیسے کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر پر کوئی کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو تو وہ نظر نہیں آتی، اس طرح سے میری امت کا شرک بھی اتنا خفیہ اور پوشیدہ ہوگا کہ نظر نہیں آئے گا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے جو دعا تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم ہو اور جس کا مجھے علم نہ ہو، ہر طرح کے شرک سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کی برکت سے انسان کو شرک سے نجات ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید والی زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال یہ حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث قدسی کے اندر یہ تینوں جملوں میں بڑے پیارے اور خوبصورت انداز میں اللہ کی رحمت کے 3 پہلو ذکر کیے گئے۔ ایک تو نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھنا اس اعتبار سے کہ 10 گنا بڑھا چڑھا کر ملتی ہیں۔ دوسرا، انسان کا اللہ کی طرف تھوڑا سا بھی چلنے کی صورت میں اللہ کی طرف سے بھرپور قدردانی ہونا، بھرپور پذیرائی ہونا۔ اور تیسری چیز یہ کہ انسان کا شرک سے محفوظ ہو کر زندگی گزار کے دنیا سے جانا اللہ رب العزت کی مغفرت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی
یہ بھی حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ آذن یوزر ایزانن، خبر دینے کو کہتے ہیں۔ آذنتہ، میں اس کو خبر دیتا ہوں، میں اس کے سامنے اعلان کرتا ہوں، بالحرب، جنگ کا، کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کس سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے؟ آپ سوچیں ذرا، اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کسی کے اندر اتنی دم اور مجال ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے؟ اللہ کا اعلان جنگ کرنے کا مطلب تباہی بربادی ہے، ہلاکت ہے، نقصان و خسران ہے، دنیا آخرت کی بربادی ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، میرے کسی ولی، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اسی لیے اس حدیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی ولی ہیں، اللہ کے جتنے دوست ہیں، اللہ کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں، ان کے ساتھ انسان کو کسی بھی قسم کی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ایک انسان ان کا ادب اور احترام نہیں کر سکتا، اگر ان کے ساتھ انسان دوستی کا تعلق نہیں رکھ سکتا، تو کم سے کم دشمنی کا تعلق تو نہ رکھے۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جو خود مخفی ہے، کیونکہ کیا پتا کہ کون ولی ہو، کس کا درجہ اللہ کے نزدیک کتنا قرب کا ہو، کسی کو پتا ہے؟ دیکھیے نا، مثال کے طور پر آپ اپنے گرد و پیش میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کا درجہ اللہ کے نزدیک کتنا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ اس کی کون سی صفت، اس کا کون سا وصف، اس کی زندگی کی کون سی اچھی عادت اللہ کو اتنی پسند ہو کہ اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ کسی کی مخفی زندگی کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کے اوصاف، اس کی صفات، اس کی اچھی خصلتیں، اس کی اچھی عادتیں کیسی ہیں۔ ہر انسان کے بارے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا ہو سکتا ہے یہ ولی ہو۔ جب اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب مجھے اس سے دشمنی نہیں رکھنی، تو حاصل پھر اس حدیث کا یہ ہوا کہ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں رکھنی، کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ کون اللہ کا ولی ہے، اور جس کے بارے میں ظاہری طور پر آثار و قرائن بھی بتا رہے ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نیک بندے، اعمال والے بندے، تقوی والے بندے، جن کے ظاہر و باطن سے نورانیت ٹپکتی ہے، جن کے پاس بیٹھ کر آخرت یاد آتی ہے، جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، جن کے پاس صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ تو ظاہری آثار و قرائن بھی دلالت کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے۔ جیسے اللہ کے دین دار بندے، بزرگان دین، اولیاء، متقین، پرہیزگار، دین پر چلنے والے، شریعت کے پابند، صوم و صلات کے پابند، فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنے والے، اللہ اور مخلوق کو راضی کرنے والے، معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ آپ کے اپنے گرد و پیش میں نظر آئیں گے۔ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے کہ ولی کا مطلب صرف وہ ہو جو ایک بزرگ اور کوئی پیر اور کوئی ولی ہو جس کے سامنے اس کے حلقہ احباب کے لوگ بیٹھے ہوں اور اس سے بیعت کرتے ہوں، اس کے ساتھ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہوں، اس کے بیانات سنتے ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بزرگ یا ولی یا اللہ والا ہونا اس کے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرید بھی بناتا ہو۔ ایک عام سی نارمل زندگی گزارنے والا مخفی طور پر کچھ نہیں پتا کہ اس کا اللہ کے ساتھ ولایت کا تعلق ہو۔ اس لیے ہر شخص کے بارے میں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میرا اس کے ساتھ دشمنی رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اعلان جنگ نہ ہو جائے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اس حدیث کے تناظر میں آج اگر ہم اپنے معاشرے کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو آج ہمارے معاشرے میں اسلام دشمنی اور اسلام بیزاری کا جو ذہن معاشرے کے اندر بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے، اس میں دینداروں کو اور اللہ والوں کو، بزرگان دین کو، دین پر چلنے والوں کو، علماء کو، اہل علم کو، مدارس والوں کو، ان لوگوں کو جس طریقے سے فوکس کر کے ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، دقیانوس کہا جاتا ہے، قدامت پسند کہا جاتا ہے، ترقی کے خلاف رکاوٹ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ذہن معاشرے کے اندر ایسا فروغ پا رہا ہے کہ آج بعض اوقات ایک انسان مسلمان ہو کر بھی، عجیب بات کہہ رہا ہوں، مسلمان ہو کر، دیندار ہو کر، دینی گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اہل علم سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، علماء سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، طلباء سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، دینداروں سے نفرت کر رہا ہوتا ہے۔
یاد رکھیے یہ جو معاشرے کے اندر غلط قسم کی ذہنیت چل پڑی ہے، اس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کہیں اس حدیث کا مصداق بن کر کہیں اللہ کے ساتھ اعلان جنگ تو نہیں کر رہا۔ علماء کی توہین، علماء کے خلاف جملے، علماء کے خلاف باتیں، اس طرح کی بعض اوقات انسان کی زبانوں پر آ رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، بے سوچے سمجھے بغیر کسی دلیل کے علماء کو نشانہ بنانا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، الزامات لگانا، ان کے اوپر لوٹ کھسوٹ کے، کرپشن کے، بدامنی کے الزامات لگانا، جو معاشرے کے اندر میڈیا کا ایک طریقہ ہے علماء کو بدنام کرنے کا، اس بدنام کرنے کرانے والوں کے ساتھ شریک ہونا کہ جی ہاں صحیح بات ہے، صحیح بات، کسی چیز کی حمایت کرنا بھی تو اس کا ساتھ دینا ہے نا۔ تو اب اس صورت میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس حدیث کے مصداق بن کر ہم کہیں اللہ سے اعلان جنگ تو نہیں کر رہے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ میرے قریب کسی چیز کے ذریعے سے اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ میں نے اس کے اوپر جو فرض کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ دیکھیں، وما تقرب الی عبدی، میرا کوئی بندہ میرے قریب نہیں آ سکتا، بشیء، کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے سے، احب الی، جو میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، مما افترضت علیہ، اس کے مقابلے میں کہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز کارآمد اور فائدے مند ثابت ہوتی ہے وہ فرائض کو پورا کرنا ہے۔ فرائض سے جتنا اللہ کا قرب ملے گا اتنا زیادہ قرب کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ اگرچہ نوافل بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، آگے یہ بات آ رہی ہے، اگلے جملے میں آ رہی ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن فرائض کے ذریعے سے جو قرب ملتا ہے اتنا نوافل کے ذریعے سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرض تو قرض ہے، فرض تو قرض ہے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم جس کو پورا کرنا، اس کی برکت سے اللہ کا جتنا قرب ملتا ہے اتنا نوافل کے ذریعے سے نہیں ملتا۔ آپ رات بھر کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، لیکن جو اللہ کا قرب آپ کو فجر کی نماز اور رات کی عشاء کی نماز میں ملے گا، ساری رات کی عبادت میں وہ نہیں مل سکتا۔ ساری رات، حالانکہ آپ سوچیں کہ اگر ہم کسی کے بارے میں سنیں کہ ساری رات عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہا ہے، ساری رات عبادت کر رہا ہے، ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا ہے تلاوت میں، ساری رات رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس ساری رات کی عبادت سے اس کو وہ قرب نہیں ملے گا۔ اگرچہ یقیناً یہ بہت اعلیٰ عبادت ہے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے رات کی عبادت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لیکن اس ساری رات کی عبادت سے وہ قرب نہیں مل سکتا جو عشاء کی نماز کو اور فجر کی نماز کو پڑھنے پر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرائض سے زیادہ قرب اور کسی چیز سے نہیں ملتا۔ اسی لیے حدیث میں تہجد کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تہجد سے زیادہ افضل کوئی نماز نہیں۔ تو تہجد کی فضیلت کتنی زیادہ، لیکن اس کی فضیلت بھی ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ فرض کے بعد تہجد سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔ اس کا مطلب فرض کے بعد، ورنہ فرض تہجد سے بھی افضل، تہجد سے بھی افضل۔ اسی لیے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے اوپر لازم کی ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ فرض روزے ہوں، چاہے وہ فرض زکوٰۃ ہو، چاہے وہ فرض حج ہو، چاہے وہ دیگر فرائض ہوں جو حقوق مالیہ کی صورت میں آپ کے اوپر لازم ہوتے ہیں یا حقوق بدنیہ کے طور پر آپ کے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو بدن سے تعلق رکھنے والے فرائض ہیں، کچھ ایسے جو مال سے تعلق رکھنے والے فرائض ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حقوق العباد سے متعلق فرائض ہیں، مثلا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرنا، یہ بھی تو فرائض میں سے ہے نا، یہ بھی تو فرائض میں سے، صرف فرض نماز پڑھنے کو تھوڑی کہتے۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا فرض ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ فرض ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا یہ فرض ہے، اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنا یہ فرض ہے، اپنی ذات سے
اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے رویے سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقوں سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، یہ فرض ہے، یہ سب فرائض میں ہے۔ ان سارے فرائض کو پورا کرنے سے جتنا اللہ کا قرب ملے گا، اتنا کسی بھی نفل کام کے کرنے سے قرب نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا میرا کوئی بندہ کسی چیز کے ذریعے سے میرا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں چیزیں، ان کے ذریعے سے قرب حاصل ہوگا۔ وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، اور فرض کے ساتھ ساتھ پھر نوافل کے ذریعے سے بھی قرب ملتا ہے۔ وہ یہ کہ میرا بندہ میرے قرب کو، میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل میرے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو نفل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ قریب ہوتا رہتا ہے، یعنی قرب ملتا ہے، سب سے زیادہ تو فرض سے ملتا ہے، اس کے بعد پھر نفل کے ذریعے سے بھی ملتا ہے، اور نفل کے ذریعے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا رہتا ہے۔ ایک تو یہ فائدہ کہ جتنا نفل کام کے اندر آپ آگے بڑھیں اللہ کا قرب ملتا رہے گا، دوسرا یہ کہ اس نفل کام کو کرنے کی برکت سے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ نفل کا دوسرا فائدہ۔ پہلا فائدہ نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملتا ہے، دوسرا فائدہ بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، یعنی نوافل کے ذریعے سے جب بندہ آگے بڑھتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک تو اللہ کا قرب ملتا ہے، دوسرا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو اپنی اطاعت بنا دیتے ہیں۔ اس کو دیکھیے کس انداز میں پیش کیا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کان یا آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں بننے کا وہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کان ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، نہیں، ہاتھ پاؤں بننے کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت اس کے کان کو، اس کی آنکھ کو، اس کے ہاتھ کو، اس کے پاؤں کو اپنی اطاعت کے لیے قبول کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی پسند کے مطابق، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، اس کا دیکھنا سننا سب اللہ کی حکم اور اس کی مرضی اور اس کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ کے ہاتھ پاؤں بن جانے کا مطلب۔ تیسرا کتنا بڑا فائدہ یہ انسان کو ملا کہ اس کے اعضاء و جوارے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے کان، اس کے آنکھ، یہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ نوافل کا تیسرا فائدہ۔ نوافل کا چوتھا فائدہ، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، چوتھا فائدہ، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ ان سألنی، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، لَأُعْطِيَنَّهُ، لام تاکید کا ہے اور آخر میں نون بھی تاکید کا، ڈبل تاکید اس کے اندر موجود، میں ضرور بضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ نوافل کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، مستجاب الدعوات۔ چنانچہ اس جملے میں کہ ان سألنی لأعطینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ، اس جملے میں چوتھا فائدہ ذکر کیا ہے کہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگے، سوال کرے، میں ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ مانگے کسی بھی چیز سے، شر سے، تکلیف سے، برائی سے، بیماری سے، فتنوں سے، مختلف چیزوں سے، جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، بندہ ان ساری چیزوں سے میری اگر پناہ مانگتا ہے
لأعیذنہ، تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو قبول کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو نوافل کے آپ اس میں غور کیجئے کہ 4 فائدے ہو گئے۔ پہلا فائدہ اللہ کا قرب ملنا، دوسرا فائدہ اللہ کا محبوب بننا، تیسرا فائدہ انسان کے اعضاء و جوارح کا اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال ہو جانا، اور چوتھا فائدہ کہ بندے کا مستجاب الدعوات بننا۔ اللہ اکبر! یہ نوافل کے 4 فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرائض سے اللہ کا قرب جتنا ملتا ہے اتنا نوافل سے نہیں ملتا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ان فوائد کے ساتھ آپ فرض کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ 4 فائدے جب نوافل کے ذریعے سے مل رہے ہیں تو فرض سے تو اس سے بھی زیادہ قرب ملے گا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی ذکر کر دیا گیا نا کہ بندہ جتنا فرائض کے ذریعے سے قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی بھی چیز کے ذریعے سے قرب نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوافل کے جب یہ 4 فائدے ہیں تو فرائض کے پورا کرنے پہ تو اس سے بھی زیادہ ثواب ہے نا، فرائض کے پورا کرنے میں اس سے زیادہ فائدے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرائض کے ذریعے سے ہمیں ان سے زیادہ فائدے حاصل ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ قرب بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، انسان کے اعضاء و جوارح اللہ کی اطاعت میں بھی استعمال ہوں گے، اور انسان مستجاب الدعوات بھی بنے گا، اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں فرائض کے اندر ملیں گی، کیونکہ فرض کے ذریعے سے انسان کو نفل سے زیادہ قرب ملتا ہے۔ حدیث میں نوافل کا ایک اور فائدہ، دوسری حدیث میں، یہاں نہیں، ایک دوسری حدیث میں نوافل کا ایک اور فائدہ ذکر کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب حساب اور کتاب کریں گے تو حساب اور کتاب کے موقع پر جو فرائض کے اندر کمی ہوگی، فرائض کے اندر جو کمی بیشی ہوگی، مثال کے طور پر نمازوں کا حساب کتاب ہوگا، روزوں کا حساب کتاب ہوگا، زکوٰۃ کا حساب کتاب ہوگا، حج کا حساب کتاب ہوگا، تو ان فرائض کے اندر کہیں بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کی نوافل کو دیکھو، اس کے تطوعات کو دیکھو، جو نفلی طور پر اس نے ایکسٹرا نفلی طور پر عبادتیں کی ہیں ان کو دیکھو۔ اگر اس نے کوئی نفلی عبادتیں کی ہوں گی تو ان عبادتوں کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی کو دور کیا جائے گا، تلافی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرض میں کمی ہوئی، نوافل کے ذریعے سے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ میں فرض جو زکوٰۃ ہے، اس فرض زکوٰۃ میں اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ جو نفلی ایکسٹرا نفلی صدقات اس نے خرچ کیے ہوں گے دنیا میں، انسان زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو بہت کچھ خرچ کرتا ہے نا، صدقات نافلہ جس کو کہا جاتا ہے، ایکسٹرا نفلی صدقات، تو زکوٰۃ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی کہیں تو اللہ تعالیٰ نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کو پورا کریں گے۔ روزوں کے اندر، فرض روزوں کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ نفلی روزوں کے ذریعے سے اس کی تکمیل فرمائیں گے۔ حج کے اندر اگر کوئی فرض حج کے اندر کمی ہوگی اور انسان نے ایک سے زائد مثلا حج کیے ہوں گے، نفلی حج بھی کیے ہوں گے، اللہ نفلی حج کے ذریعے سے فرض حج کی کمی کوتاہی کو دور کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے نفل کا کتنا بڑا فائدہ یہ ایک اور حدیث میں ذکر کیا گیا۔ 4 تو اس حدیث میں فائدے ہیں، نفل کا چوتھا فائدہ ایک حدیث میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فرائض کی کمی کوتاہی کو نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا، نوافل کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے نوافل کو فرائض کے لیے مکملات کہا جاتا ہے۔ مکملات، مکمل کا مطلب یعنی تکمیل کرنے والا، یہ گویا کہ نوافل فرض کو مکمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نوافل کا اہتمام نصیب فرمائے۔ فرائض کا بھی اہتمام ضروری ہے، بلکہ وہ تو انتہائی ضروری ہے، نوافل سے زیادہ ضروری ہے۔ نوافل ضروری نہیں لیکن فرض تو ضروری ہے، وہ تو قرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور ساتھ میں نوافل کا بھی اہتمام۔ یہ دونوں چیزیں عملی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ میں دونوں چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کچھ ایسے فرشتے ہیں یطوفون، جو چکر لگاتے رہتے ہیں، فی الطرق، راستوں میں، یلتمسون اہل الذکر،
ذکر والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی ملے، فرشتے تلاش کرتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا، جب وہ کچھ لوگوں کو پاتے ہیں جو یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تنادوا، آپس میں فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آ جاؤ اپنی حاجت کی طرف، یعنی اپنے مقصد کی طرف آ جاؤ، تم جس کام کو تلاش کر رہے تھے وہ یہ رہا. آپ سوچئے ذرا کہ فرشتوں کو یہ ذکر کرنے والے کتنے محبوب اور پسند ہوتے ہیں کہ ساری کائنات میں ان کا چکر لگانے کا مقصد یہ کہ بس وہ ان کو تلاش کرتے ہیں. جہاں کہیں اہل ذکر ان کو ملتے ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ملتے ہیں، فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکار پکار کر بلاتے ہیں، آؤ آؤ، تم جس چیز کو چاہ رہے تھے یہ ہے، ہلموا الی حاجتکم. یہاں یہ بات یاد رکھیے، ذکر کا مطلب صرف بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، صرف یہ پڑھنا مراد نہیں ہے. ذکر میں ذکر بھی شامل ہے. اسی طرح قرآن کریم پڑھنے والے کچھ لوگ جو جمع ہو کے قرآن کریم پڑھ رہے ہوں، جیسے حفظ کی کلاس ہوتی ہے، ناظرے کی کلاس ہوتی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح نماز پڑھنے والے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ذکر والے ہیں نا، یہ بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح درس کی مجلس، چاہے وہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس فقہ ہو، کوئی بھی قرآن و سنت کی تعلیم کی محفل لگی ہوئی ہو، سیکھنے سکھانے کا عمل جاری ہو، وہ بھی ذکر والے لوگ ہیں. تو یہ ذکر والے لوگوں میں صرف ذکر کرنے والے، تسبیح پڑھنے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ ذکر کی ساری شکل اختیار کرنے والوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روئے زمین پر کائنات میں جہاں کہیں بھی ذکر کے حلقے لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ درس کی صورت میں ہو، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ اللہ رب العزت کے دین کی باتیں سننے سنانے کے اعتبار سے مجلس لگی ہوئی ہو، کوئی بیان چل رہا ہو، کوئی درس قرآن چل رہا ہو، درس حدیث چل رہا ہو، وہ سب اس میں شامل. ہماری اس وقت جو بیٹھک ہے، ہم جو اس وقت بیٹھے ہیں، یہ بھی ذکر کی مجلس، یہ بھی ذکر کی مجلس، کیونکہ یہ بھی سیکھنے سکھانے کا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نبویہ کو سننے سنانے اور سمجھنے سمجھانے کا عمل ہو رہا ہے، یہ بھی ذکر کی مجلس. اب اس بات کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ تنادو، فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ آؤ اپنی حاجت کی طرف آؤ. قالا، پھر فرمایا کہ فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا، وہ فرشتے آتے ہیں اور ڈھانپ لیتے ہیں اس ذکر والوں کو اپنے پروں کے ذریعے سے آسمان دنیا تک، یعنی یہ دنیا کا نیلگوں جو آسمان ہے، اس آسمان تک کا یہ سارا فاصلہ وہ بھر جاتا ہے ان فرشتوں کے جھرمٹ سے. یعنی فرشتے ایسے آ کے مجمع لگاتے ہیں کہ اپنے پروں سے ان ذکر والے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. قالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حال کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا، لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، یعنی یہ جمع ہو کر کیا کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے. قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقولون، وہ فرشتے کہتے ہیں، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، کہ یا اللہ وہ آپ کی تسبیح اور تقدیس پڑھ رہے تھے، وہ آپ کی تکبیر بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، وہ آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے. یسبحونک، آپ کی تسبیح پڑھ رہے تھے، یکبرونک، آپ کی بڑائی بول رہے تھے، آپ کی بڑائی کو بیان کر رہے تھے، یحمدونک، آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، ویمجدونک، آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے. قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حل رعونی، کہ فرشتوں بتاؤ کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، حل رعونی، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. قال فیقولون، فرشتے کہتے ہیں، لا واللہ ما رأوک، نہیں یا اللہ، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. قال فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیف لو رعونی، کیا ہوتا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے. قال فیقولون، فرشتے کہتے ہیں، لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کے لیے اس سے زیادہ عبادت کرتے، واشد لک تمجیدا، آپ کے لیے اس سے زیادہ بزرگی بیان کرتے، واکثر لک تسبیحا، اور اس سے زیادہ آپ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے، یعنی جتنا کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرتے.
قال فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما یسألون، اچھا وہ کیا مانگ رہے تھے؟ قالوا، فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنۃ، وہ آپ سے جنت مانگ رہے تھے. قال یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہل رأوها، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے؟ قال فیقولون، فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رأوها، نہیں اللہ کی قسم ہے پروردگار انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں ہے. قال یقول فکیف لو رأوها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوتا کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ قال یقولون، فرشتے کہتے ہیں لو انہم رأوها، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے کانوا اشد علیہا حرصا، تو وہ اس پر اور زیادہ شدید حرص رکھتے، واشد لہا طلبا، اور زیادہ شدت سے طلب کرتے، واعظم فیہا رغبتا، اور زیادہ ان کی رغبت اس میں عظیم ہو جاتی، بڑی ہو جاتی. یعنی اس کا مطلب اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کی حرص بڑھ جاتی ہے، ان کی طلب بڑھ جاتی ہے، ان کی رغبت بڑی ہو جاتی، خوب مانگتے، یعنی جتنا اب مانگ رہے ہیں اس سے زیادہ مانگتے. قال فمما يتعوذون، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ لوگ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ لوگ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ قال یقولون، فرشتے کہتے ہیں من النار، آگ سے پناہ مانگ رہے تھے، یعنی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہل رأوها، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ قال یقولون، فرشتے کہتے ہیں لا واللہ یا ربی ما رأوها، نہیں اللہ کی قسم ہے پروردگار انہوں نے جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے. قال یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکیف لو رأوها، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال یقولون لو رأوها، فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے کانوا اشد منها فرارا، تو وہ اس سے اور زیادہ شدید ہوتے بھاگنے کے اعتبار سے، یعنی اور زیادہ اس سے فرار اختیار کرتے، یعنی دور ہٹتے. وہ اشد لہا مخافتا، اور زیادہ اس سے شدید ہو جاتے خوف رکھنے کے اعتبار سے. یعنی اس کا مطلب اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ اس سے بھاگتے، اور زیادہ اس سے ڈرتے. قال فیقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہتے ہیں فاشہدکم، فاشہدکم، اللہ اکبر، فرماتے ہیں فاشہدکم، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. اللہ اکبر. ذکر کرنے والوں کی یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرتے ہیں. اس سے پچھلے درس میں آپ کو یاد ہوگا، حدیثوں میں یہ بات گزری تھی نا کہ بندہ زمین میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ آسمان میں فرشتوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ کیسا تذکرہ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے تذکرہ کرنے کا ایک منظر ہے جو منظر کشی کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ کیسا تذکرہ ہے. کہ فرشتوں کے سامنے اللہ پوچھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اور یہ ساری باتیں پوچھنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے؟ فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. قال یقول ملکم من الملائکۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ پھر کہتا ہے، ملکن یہ ملائکہ کا مفرد ہے، یعنی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے فیہم فلان، کہ یا اللہ اس مجمع میں ان ذکر کرنے والوں میں ایک ایسا فلاں بندہ تھا لیس منہم، جو ان میں سے نہیں تھا، یعنی ان میں باقاعدہ شامل نہیں تھا. انما جاء لحاجۃ، وہ تو کسی حاجت کے لیے آیا تھا، وہ تو کسی ضرورت کے لیے آیا تھا، ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کا مقصد اس مجلس میں شریک ہونا نہیں تھا بلکہ وہ کسی کام سے آیا تھا. قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، وہ ایسے ہم نشین ہیں، جلساء جلیس کی جمع ہے، جلیس ہم نشین کو کہتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے جلیس ہیں، ہم نشین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے جلساء ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ایسے ہم نشین ہیں، لا یشقى جلیسہم، کہ ان کا کوئی جلیس، ان کا کوئی ہم نشین محروم نہیں رہتا، بھلے ان کے درمیان اپنے کسی کام سے کیوں نہ آیا ہو، محروم نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا. اس کو بھی نواز دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کو بھی نواز دیا جاتا ہے، یعنی اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. حالانکہ وہ اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں، اپنے کسی کام کے لیے آیا ہے، اپنی کسی حاجت کے لیے آیا ہے، لیکن اس مجلس کے شرکاء اتنے اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان اپنے کسی کام سے آنے والے کی بھی مغفرت کر دی جاتی.
اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ذکر کے حلقے، یہ اللہ کی یاد کے حلقے، یہ دین کے سیکھنے سکھانے کے حلقے، یہ دروس کی محفلیں، یہ بیانات کی مجلسیں، یہ اللہ والوں کی صحبتیں، یہ قدردانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان صحبتوں اور ان مجلسوں اور ان محفلوں کی برکت سے انسان کی کتنی دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے پذیرائی ہو رہی ہے. حالانکہ ابھی دنیا میں مرا نہیں ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے کتنی پذیرائی ہو رہی ہے، کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے، کتنی سربلندیاں ان کو مل رہی ہیں. اللہ اکبر. جب یہ دنیا کا عالم ہے تو مرنے کے بعد آخرت میں ان مجلسوں کی کتنی قدر ہوگی، ان مجلسوں والوں کی کتنی قدر ہوگی، ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی کتنی پذیرائی ہوگی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مجلسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، اللہ والوں کی مجلسوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہیے، ذکر کے حلقوں کی قدر کرنی چاہیے، سیکھنے سکھانے کی مجلسوں کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فیول اسٹیشن ہے. فیول اسٹیشن یہ ہمارے ایمان کے فیول اسٹیشن ہے. جس طرح ہم دنیا کے اعتبار سے اپنے بدن، اپنی باڈی، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی فیول چاہتے ہیں، غذا کی صورت میں، خوراک کی صورت میں، کیئر کی صورت میں، ہم جس طرح اپنی جسمانی راحتوں کے لیے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا کہیں جسم بیمار نہ ہو جائے، ہمارا جسم کہیں ویکنیس کا شکار نہ ہو جائے، نحیف نہ ہو جائے، لاغر نہ ہو جائے، بیمار نہ ہو جائے، اسی طرح ایمانی زندگی کو بھی تو فیول دینا چاہیے. اور ایمانی زندگی کے فیول کیا ہیں؟ یہی اللہ والوں کی مجلسیں، اللہ والوں کی صحبتیں. ان صحبتوں کی قدر کرنے والے جب ان فیول اسٹیشن پہ جا کر اپنے ایمان کے طاقت کو بڑھاتے ہیں تو پھر ان کی ایمانی زندگی پر معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے فتنے اثر انداز نہیں ہوتے. پھر انہیں کوئی عام شخص آ کر دھوکہ نہیں دے سکتا، دجالی اور طاغوتی طاقتیں آ کر ان کے ایمان کو مزمحل نہیں کر پاتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی اللہ والے سے جوڑنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آخر میں 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ تم حصول تقوی اگر چاہتے ہو، تقوی پرہیزگاری کی زندگی چاہتے ہو تو تمہیں سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے پاس کیا تھا؟ کوئی کتابیں نہیں تھیں، کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی سلیبس نہیں تھا، کوئی ان کے پاس یونیورسٹی اور کوئی مدرسے کی ایسی شکل جو آج ہمارے ہاں تعلیم گاہیں ہیں. کیا یہ ساری چیزیں، کیا یہ سلیبس، کیا یہ نصاب، کیا یہ تعلیم کے بڑے بڑے نصاب کتابیں یہ ساری ان کے پاس تھیں؟ کچھ نہیں تھا. ان کے پاس صرف ایک چیز تھی، اللہ کے نبی کی صحبت اور ان کا دیدار. بس یہی ان کی صحبت ایسی قیمتی تھی کہ اس صحبت نے ان کو ایسا کندن بنایا کہ قیامت تک کے لیے وہ جگمگا گئے. ان کا نام قیامت تک کے لیے تابندہ روشن ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو صحبت بہت اعلیٰ درجے کی ملی. بھلے ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، سلیبس نہیں تھا، کوئی ان کے پاس تعلیم گاہیں نہیں تھیں، تعلیم کے اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، صرف ایک معلم ان کے پاس اتنا قیمتی تھا کہ بس سب کچھ ہی تھا، وہ سب کچھ ہی تھا. اللہ کے نبی کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو وہ کچھ ملا کہ اللہ کی قسم قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا. اسی لیے صحابی کے لفظ پہ بھی غور کریں، صحابی کا لفظ بھی صحبت سے نکلا ہے. صحبت قیمتی ہے. آج ہم اگر دین پڑھنا بھی اور دین پر چلنا بھی چاہیں، دین کو سمجھنا بھی چاہیں تو گھر بیٹھ کر گوگلائز کر رہے ہوتے ہیں، گوگل پہ بیٹھ کے سرچ، اسلام کو سرچ کر رہے ہیں. جی پردے کو پڑھنا ہے گوگل پہ ڈالو، سود کو پڑھنا ہے گوگل پہ ڈالو. گوگل سے ہم دین پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں. اللہ والوں کی صحبت میں فزیکلی طور پر اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑیے. ایسی مجلسوں میں جائیے تاکہ آپ کا بھی ایمان محفوظ ہو، آپ کے گھر کے اندر بھی ایمان محفوظ ہو، آپ کی نسلوں میں، آپ کی ذریتوں میں بھی ایمان محفوظ ہو. خود بھی جوڑیے، اپنے گھر والوں کو بھی جوڑیے، اپنے بچوں کو بھی جوڑیے. ان کو بتائیے کہ اپنے دین کا تحفظ اگر کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں جانا ہوگا. یہی تو وہ چیز ہے کہ جس نے آج ہمیں اللہ والوں کی صحبت سے دور کرنے کی وجہ سے اتنا کاٹ دیا ہے کہ باقاعدہ معاشرے میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ عوام کا علماء سے تعلق کاٹا جائے، دینداروں سے تعلق کاٹا جائے. ان کو دقیانوس اور قدامت پسند بنا کر ایسا پیش کیا گیا اور ان کی ایسی مکروہ شکلیں
اور ایسی خطرناک شکلیں پیش کی گئیں کہ اب ایک عام آدمی کے ذہن میں تصور بیٹھ گیا کہ نہیں، آپ کو دین خود گھر بیٹھے سمجھنا ہے، کسی عالم کے پاس نہیں جانا، کیونکہ وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہوتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، فلاں عالم نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ یہ چیز میڈیا کے ذریعے سے اتنی خطرناک انداز میں پھیلا دی گئی کہ ایک عام آدمی کا علماء سے رشتہ کٹ گیا، اور یہ مزید خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، یہ فاصلہ، یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اور جتنا بڑھے گا اتنا خطرناک ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی بیماری معاشرے میں پھیل چکی ہے اور لوگوں کو چیخ چیخ کے ڈرایا جا رہا ہو، ڈاکٹر کے پاس مت جانا، ڈاکٹر کے پاس مت جانا، ڈاکٹر کے پاس مت جانا۔ اتنی آواز اٹھائی جائے کہ لوگ مریض ہونے کے باوجود گھر میں گلتے سڑتے رہیں لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرا دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ویسے ہوتے ہیں۔ جب اللہ والوں کے پاس نہیں جائیں گے، علم والوں کے پاس نہیں جائیں گے، دینداروں کے پاس نہیں جائیں گے، اہل اللہ کی صحبت میں فیضیاب نہیں ہوں گے، تو کہاں سے دین آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ کتابوں سے آ جائے گا، تو کتابوں سے تو کچھ بھی نہیں آتا، کتابوں سے تو نالج آتی ہے، اور وہ بھی اگر کتاب اچھی نہ ہو، اگر کوئی بری ہو، تو آپ کا تو دین بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ یہ کتاب اتھینٹک ہے، یہ کتاب اتھینٹک نہیں ہے؟ اس کی یہ بات صحیح ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات بھی اللہ والوں سے پتہ چلے گی، دینداروں سے پتہ چلے گی، اہل علم کی صحبت سے پتہ چلے گی۔ اسی لیے کتاب کا مطالعہ بھی اللہ والوں کی مشاورت سے کرنا چاہیے، علم والوں کی مشاورت سے کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں سیرت پڑھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا بیٹھ کے گوگل پر آپ سیرت کی کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیں اور جو سامنے آئے پڑھنا شروع کر دیں؟ کیا یہ سیرت کا مطالعے کا طریقہ ہے؟ آپ کہیں کہ میں فقہ اسلامی کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اسلامی فقہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ گوگل پہ بیٹھ کر آپ اسلامی فقہ کی بکس ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھنا شروع کر دیں؟ آپ کو اسلامی فقہ سمجھ میں آئے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سمجھ میں آئے گا تو آپ غلطی پر ہیں، آپ خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ یہ کوئی اسلام کے پڑھنے کا، دین کے پڑھنے کا، شریعت کے پڑھنے کا، قرآن کو سمجھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو اس فن کے ماہرین سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ میں سیرت پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے سیرت کے موضوع پر لکھی ہوئی جتنی کتابیں ان میں اتھینٹک کتاب کون سی ہیں، تاکہ میں ایک اسلام کا، سیرت کا صحیح مطالعہ کر سکوں۔ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ خود سے نہیں فیصلہ کر سکتے۔ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، آپ کو قرآن سمجھنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے، آپ کو مطالعہ کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ بڑی اہم بات یہ ہے، بہت اہم بات ہے، اللہ والوں سے، دینداروں سے، علم والوں سے اپنا رشتہ جوڑیے، ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیے، تعلق قائم کیجیے، ان فاصلوں کو ختم کیجیے۔ جتنے فاصلے ختم ہوں گے اتنا زیادہ آپ گمراہی سے دور ہوں گے، اور جتنے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ گمراہی کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم پر رحم فرما، کیونکہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہم سب کے ڈھکے چھپے، خفیہ علانیہ، چھوٹے بڑے، قدیم اور جدید تمام گناہ معاف فرما۔ اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہمارے ساتھ غفاری کا، ستاری کا معاملہ فرما، دنیا آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما۔ ہماری اس محفل کو، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرما، اس کی برکات بھی عطا فرما۔ اس کا جو سب سے اصل مقصد ہے ہدایت حاصل کرنا، تربیت حاصل کرنا، اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما دے، اپنے راستے میں قبول فرما دے، دین کے کاموں کے لیے قبول فرما دے۔ ہماری اس محفل میں، ہماری اس مجلس میں تمام جتنے بھی شرکت کرنے والے ہیں سب کے یا اللہ دنیا میں، دین میں، یا اللہ علم میں، عمل میں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، کام میں، اوقات میں، یا اللہ ہر چیز میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ سب کے تمام مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ نیا ہجری سال شروع ہوا ہے، یا اللہ ہم سب کے لیے اس نئے سال کو مبارک بنا۔ اللہم اجعلہ خیرا وبرکتا، یا اللہ ہمارے اس نئے سال کو خیر و برکت کا باعث بنا۔ ہمیں اب خوب اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو زندگی کی سانسیں باقی رہ گئی ہیں ان سانسوں کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنی اطاعت میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.